ہم میں سے ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ سے محبت ضروری ہے، لازمی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں، یعنی کہ پہلے نمبر پہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس کے بعد پھر کسی اور سے۔ آپ سے صحابہ کرام بھی گہری محبت رکھتے تھے، وہ بھی آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے، اور جب کبھی آپ کو دیکھے ہوئے تاخیر ہو جاتی تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک صحابی کا واقعہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی المعجم الصغیر میں روایت کیا ہے، اور سند صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، انک لاحب الی من نفسی، کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، میری آپ سے محبت اتنی گہری ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، اپنی اولاد سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب یہ صحابی کہنا کیا چاہتا ہے؟ صحابی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کو دیکھے ہوئے کچھ مدت گزر جاتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کے دیدار، آپ کی زیارت کا شوق بڑھنے لگتا ہے، اور مجبور ہو کر، بے چین ہو کر میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں، یہاں آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ کا دیدار کرتا ہوں، تب جا کے مجھے سکون ملتا ہے۔ کتنی زیادہ محبت ہے میرے بھائیوں، کتنی گہری محبت ہے۔ اور کہتے ہیں یہ صحابی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انی اذا ذکرت موتی و موتک، صحابی کے لفظ سن لیں، موت کا لفظ آ رہا ہے اس میں۔ صحابی آپ سے گہری محبت کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں، نبی علیہ السلام کے فوت ہونے پہ صحابی کیا لفظ بول رہے ہیں؟ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ موت کے لفظ بول رہے ہیں۔ وہی موت جسے آج گستاخی بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے کلچر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اسے توہین و گستاخی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اپنا مزاج ہے، جس کو مرضی گستاخی کا لفظ بنا لو، جس کو مرضی توہین کا لفظ بنا لو۔ اگر اس لفظ کے اوپر آپ توہین اور گستاخی کا فتویٰ صادر کریں گے تو صحابہ کرام تو اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور یہ صحابی جو آپ سے گہری محبت رکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی موت آ جائے گی، میرے اوپر بھی موت آ جائے گی، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں بھی فوت ہو جاؤں گا، تو پھر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تو یہ شان ہے، آپ کا تو یہ اعزاز ہے کہ آپ بلند و بالا مقامات پہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں نیچے رہوں گا، آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ کیا محبت ہے! لیکن محبت میں عقیدہ صحیح ہے۔ کچھ محبت آج کل چل رہی ہے کیا کہ عقیدہ ہی غلط ہے، ایسی محبت کا کوئی فائدہ
نہیں ہے. آج وہ محبت چل رہی ہے جس محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں, حاجت روا کہتے ہیں, حاضر و ناظر کہتے ہیں. آپ کو وہ صفات دیتے ہیں جو رب العالمین کی صفات ہیں, اور یہ غلط ہے. ایسی محبت نہیں, صاف صاف شرک ہے. اور یہ صحابی کی بھی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پاک اور صاف محبت ہے. آج کئی لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہماری محبت اندھی ہے. ہماری محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے. ایسی محبت جو اندھی ہو وہ کسی ایسی جگہ لے کر جائے گی جسے جنت نہیں کہتے. جنت میں جانے کے لیے اس محبت کی ضرورت ہے جس کے پیچھے بصیرت ہو, جس کے پیچھے علم ہو, جس کے پیچھے قرآن و حدیث ہوں, جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل ہوں. تو یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے پریشانی یہ ہے, ٹینشن یہ ہے کہ دنیا میں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, گھر میں ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, مسجد میں آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں, دل کو سکون ملتا ہے. لیکن روز قیامت کیا بنے گا, آخرت کے دن کیا بنے گا؟ آپ تو جنت میں ہوں گے, جنت میں بھی اعلیٰ مقام پہ, اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے رہوں گا, آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. اس حدیث کو کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس صحابی نے محبت سے بھرے یہ الفاظ ادا کیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. فلم يرد عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى نزل جبریل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول, کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی. کیا وحی نازل ہوئی؟ یہ آیت جس کی تلاوت میں نے درس کے شروع میں کی تھی اور ابھی میں دوبارہ کروں گا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہوتے, حاجت روا ہوتے, جنت میں کسی کو لے جانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا, تو صحابی سے کہتے میرے صحابی کیوں پریشان ہو, کیوں ٹینشن کا شکار ہو, کیوں غموں میں مبتلا رہتے ہو, تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو, تمہیں ہاتھ میں پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے آج کل کے نام نہاد کئی پیر کہتے ہیں نا کہ بس ہماری جیب گرم کرتے رہو, جنت میں لے جانا ہماری ذمہ داری, خود جائیں نہ جائیں آپ کو لے کر جائیں گے. اور یہاں پہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے مقدس, سب سے محترم, جن کو روز قیامت شفاعت کا موقع بھی ملے گا. انہوں نے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی مجھے قیامت کے روز شفاعت کا موقع تو ملنا ہی ہے, تمہاری شفاعت ضرور کروں گا. نہیں, کیونکہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. شفاعت آپ کریں گے ان کی جن کی اللہ چاہے گا. اس لیے آپ خاموش ہیں, صحابی کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی, کوئی تسلی نہیں دی. جناب عائشہ فرماتی ہیں حتیٰ کہ آسمان سے یہ وحی نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے, ان کی تعداد کتنی تھی؟ ایک تھے یا دو تھے؟ ایک تھے. اور آسمان سے علاج نازل ہوا, دوائی نازل ہوئی سب کے لیے. پریشانی اس وقت جس پریشانی کا آپ کے سامنے اظہار کیا گیا وہ اظہار کرنے والے ایک صحابی تھے, لیکن آسمان سے جب علاج نازل ہوا تو وہ سب کے لیے تھا. کہ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے, گہری محبت کرتا ہے, جنت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, جنت میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, جنت میں آپ کی صحبت و رفاقت میں رہنا چاہتا ہے, سب کے لیے علاج ایک ہی اللہ تعالی نے تجویز کیا. سب کو اللہ نے علاج ایک ہی بتایا, اور وہ کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اطاعت کرے اللہ کی, جو بھی, لفظ کیا بولا گیا؟ من کا لفظ میرے بھائیو یاد کر لیں, اس میں سارے آ جاتے ہیں. ومن, جو بھی, صحابی ہو, تابعی ہو, بعد والا کوئی امام ہو, 14ویں صدی کا کوئی آدمی ہو, قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو,
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بات ماننا۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا، ان سے رک جائیں۔ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کی تعمیل کریں، انہیں بجا لائیں، یہ ہے اطاعت۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں روزے رکھو، آپ روزے رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں حج کرو، آپ حج کریں۔ وہ کہتے ہیں عمرہ کرو، آپ عمرہ کریں۔ وہ کہتے ہیں شراب نہ پیو، آپ شراب نہ پئیں، سود نہ لیں نہ دیں، رشوت نہ لیں نہ دیں، بدکاری کے قریب نہ جائیں، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور ایسے ہی دیگر احکام جو آتے ہیں ان کے اوپر مکمل عمل کریں۔ فرمایا جو بھی یہ اطاعت کرے، اللہ کے رسول السلام کی جو بھی اطاعت کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ روز قیامت ہوں گے کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو چکا۔ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ صحابی کی پریشانی کا علاج نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ صحابی کیا چاہتے تھے کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے، آپ کا دیدار ہوتا رہے، آپ کی صحبت و رفاقت مل جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ کیا اس صحابی سے یہ کہا گیا چونکہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تڑپتے ہو اس لیے تمہارے لیے جنت پکی ہو گئی، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کا ساتھ پکا ہو گیا؟ نہیں، اصول بتایا گیا کہ اگر آپ کو محبت ہے، اگر آپ نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اطاعت کریں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں نماز پڑھو، آپ کہیں میں نہیں پڑھوں گا، مجھے محبت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہیں نہیں جی نماز اپنی مرضی کی، لیکن مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ آج کل عام طور پہ ایسی محبت چل رہی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک گھر میں ایک والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور والد صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابا جی ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، جب ہم آپ کو نہیں دیکھتے بے چین ہو جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، قرار نہیں آتا، آپ سے گہری محبت ہے، گہری وابستگی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگ گئی ہے، پانی لا کر دو۔ کہا نہیں ابا جی نہیں، محبت بہت زیادہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو آپ کو کیسے دیکھیں گے، اس لیے پانی نہیں لا سکتے، آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ بیٹا بھوک لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ نہیں ابا جی کھانا نہیں آئے گا، آپ سے محبت بہت زیادہ ہے، کھانا نہیں آ سکتا۔ یہ کون سی محبت ہے جی؟ والد صاحب کہتے ہیں گھر کا یہ کام کر دو۔ نہیں، کام نہیں کریں گے، آپ سے محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے کہا اگر محبت ہے تو اطاعت کرو اپنے رب کی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، باتیں مانو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، جن کا آرڈر دیا گیا ہے ان کی تعمیل کرو، یہ ہے محبت۔ اطاعت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو محبت ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اس کی بات مانتے جس سے آپ کو محبت ہے، کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے، مانا ہوا اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ محب اطاعت کیا کرتا ہے کس کی؟ محبوب کی۔ محبت نام ہے محبوب کی بات ماننے کا، محبت دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، محبت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے،
محبت بینر لگانے کا نام نہیں ہے، محبت 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، بنگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے، محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر عمل کرنا، اس چیز کا نام محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، میرے ان بھائیوں کے لیے اس میں سبق ہے جو صبح و شام یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی احادیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، آپ کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ آج کل محبت کی ایک نئی قسم یہ نکل آئی ہے کہ باپ کہے بیٹا کھانا لے کر آؤ، بیٹے کہیں کہ پڑوسی سے پہلے پوچھیں گے کہ ابا جی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے، کسی اور سے منظوری لیں گے، اپنے پیر صاحب سے منظوری لیں گے، اپنے مولوی صاحب سے منظوری لیں گے، قاری صاحب اگر کہیں گے تو تب حدیث مانیں گے، ویسے حدیث نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ذاتی حیثیت نہ ہوئی، حیثیت کس کی ہوئی؟ مولوی صاحب کی۔ حیثیت کس کی ہوئی؟ مولوی صاحب کی۔ حیثیت ہوئی شیخ صاحب کی، حیثیت ہوئی قاری صاحب کی، نام نہاد پیر صاحب کی۔ اگر وہ کہیں گے تو حدیث مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ کیا اس کو اطاعت کہتے ہیں؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے آپ کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ یہ کون سی اطاعت ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی منظوری کسی اور سے ملے گی تب مانیں گے ورنہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نبی علیہ السلام نہ ہوئے، وہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا یہ عقیدہ بنا لیں، اپنا یہ مسلک بنا لیں، اپنا یہ مذہب بنا لیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مل جائے جو صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ کوئی قاری صاحب تائید کریں نہ کریں، کوئی مولوی صاحب اسے مانیں نہ مانیں، کوئی شیخ صاحب اسے مانیں نہ مانیں، اور نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے سکھائی، حج ویسے کریں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور امت سے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ وہ محبت ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی، یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔